بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اس چینل پیسفل اسکائی میں ہر وارم اتوار کے دن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پر روشنی ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کے 2 قسطوں میں 2 پارٹ میں آپ نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، تیسری قسط ہے۔ اس کے اندر ہم حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام سے تمام کے تمام نبیوں میں سے ہر ایک نبی پر ایک ہفتہ روشنی ڈالنے کا ارادہ کیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، کیا ہر ایک اتوار میں ایک نبی سے متعلق پوری باتیں آ پاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم آپ کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے، آپ کی چستی کا، آپ کی بشاشت کا خیال رکھتے ہوئے ہم ویڈیو کو بہت دراز اور لانگ نہیں کرتے ہیں، بہت شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل مکھن کی طرح ضروری باتیں ہیں ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی جو بیان ہے، زائد باتیں ہیں، اس کو تو ہم جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو بہت شارٹ کرتے ہیں۔ خیر، ہم آج کی بات شروع کریں۔ آج اتوار 20/8، 6واں مہینہ 2020، ذی القعدہ کی 6ویں تاریخ ہے، 1441 ہجری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ میں الف لام میں یہ آیت ہے۔ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم میں بھی نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علی نبینا وعلی جمیع الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مٹی سے بنانے اور پیدا کرنے کا، ان کا خمیازہ مٹیریل تیار کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس سے پہلے ہی فرشتوں کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی، وہ زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر مٹی سے گوندھا گیا، ان کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، جس مٹی میں نت نئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت تھی، جو کہ پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی، تو اللہ نے اس مٹی کے جسم میں روح پھونکی، تو فوراً ہی اس مٹی کے جسم میں ترتیب وار گوشت، چمڑے، ہڈی، پٹھے، یہ سارے کے سارے ہو کر ایک انسان کی شکل بن گئی۔ اس میں شعور، حس یعنی احساس، عقل، وجدانی جذبات سب موجود ہوئے۔ یہ انسانی وجود کی ایک تاریخ ہے۔ ترمذی شریف کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، متى وجبت لک النبوۃ؟ قال وآدم بین الروح والجسد۔ نیز مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ دونوں روایتوں کا خلاصہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ جب آدم کے مٹی کا پتلا تھا، تبھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت لکھ دی گئی تھی۔ یہ بھی لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیروں کو اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی لکھ دیا گیا تھا کہ حضور کے بعد دنیا میں کوئی بھی نیا نبی یا نیا رسول نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی ذات میں تو وہ ایک زمانے میں نبی رہ چکے، یعنی ہمارے نبی سے پہلے، لیکن جب قیامت کے قریب آئیں گے، ہمارے نبی کے ایک صحابی، ایک امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ رسول اللہ کی شریعت کو چلائیں گے۔ الغرض باب ما جاء فی خلق رسول اللہ کے عنوان میں صفحہ نمبر 33 کے اندر یہ باتیں درج ہیں، کتاب اشرف الوسائل الی فہم الشمائل۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قالوا
اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے متعلق فرشتوں کو خبر دی تو فرشتے خلق آدم اور انسان کی پیدائش کا سن کر حیران ہوتے ہوئے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی عبادت، تسبیح و تحلیل کے لیے تو ہماری پاکیزہ جماعت ہی کافی ہے نا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان سے تم واقف نہیں ہو، تم کو پتہ نہیں کہ انسان کو پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں، وہ مجھ کو ہی پتہ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی تعلیم کا مبارک سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ ابھی ابھی حضرت آدم کو پیدا کیے، اللہ نے بنایا، فوراً علّمہ، اللہ نے ان کو تعلیم دی، اللہ نے ساری چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلائے۔ فرسٹ ایگزام، پہلا امتحان، اللہ نے چند چیزوں کو پیش کر کے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں کو ان کے نام پتہ نہ تھے، اور یہ ایگزام فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کو بتانے کے لیے تھا۔ غرض قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتے کہنے لگے کہ اے پاک پروردگار، تو خوب واقف ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے نام پتہ نہیں جن کا علم تو نے عطا کر رکھا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم کو کچھ نہیں معلوم، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہے وہ تیرے فضل سے ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان چیزوں کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ وہیں فرشتوں کو اس بات کا بھی اقرار ہو گیا کہ اگر ہم زمین میں خلیفہ بنائے جاتے تو ان چیزوں کے بھید اور ان چیزوں کے راز، ان چیزوں کے نام سے ہم بے خبر رہنے کی وجہ سے خلافت کے ہم مستحق نہ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جنات اور ملائکہ پر ظاہر ہو گئی تو حضرت انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بھی بڑا۔ تب من جانب اللہ، فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سورۃ الاعراف میں بھی یہ آیت ہے کہ جو ہی اللہ کا حکم ہوا فوراً تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے شیطان کے، کہ وہ نہ جھکا نہ سجدہ کیا، غرور اور تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اس سے متعلق مختلف جگہوں میں قرآنی آیات ہیں، سورۃ الحجر، سورۃ الکہف وغیرہ کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں شیطان کا جو مناظرہ ہوا، آگے جو مکالمہ اللہ تعالیٰ سے آپس کی گفتگو ہوئی، اس نے کچھ کہا، اللہ کے ایک بات پر وہ جواب دے رہا تھا، تو اس کے ذکر سے پہلے ہم یہاں ایک ضروری بات بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر کالج کے، اسکول کے پڑھنے والے طلباء، انگریزی اعتبار سے تعلیم یافتہ، سند یافتہ، ایجوکیٹڈ لوگ، ان لوگوں کو یہ غلطی ہو رہی ہے، ان کے سلیبس کے اندر، کتابوں کے اندر یہ بار بار یہ بات بتائی گئی، ڈارون کا نظریہ، سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق، سائنس کی تحقیق پر ڈارون کے نظریے کو ملحدین، لامذہب لوگوں نے، جو کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان لوگوں نے سائنس کے اس نظریے کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ انسان اب جس شکل کے اندر ہے یہ اس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ پہلے تو انسان بندریا اور کچھ اور جانور تھا، ترقی کے مراحل طے کرتے 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 کچھ اور گوریلا بنا، فلاں بنا، پھر آخر میں لاسٹ سٹیج کے طور پر وہ انسان بنا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، انسان تو پہلے ہی دن سے انسان ہے، انسان کو پہلے ہی سے انسان ہی بنایا گیا، کچھ اور بنا کر وہ ترقی پا کے انسان نہیں بن گیا۔ ہاں، ترقی تو شروع زمانے کے انسان اور بعد کے زمانے کے انسان میں ترقی تو ہوئی ہے، ترقی علم میں، تحقیقات میں، تہذیب و ثقافت میں ہوئی ہے، انسان کے جسم اور بدن کی تبدیلی ترقی کے اندر نہیں ہوئی۔ میں آگے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں رک کر شیطان سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے علم میں لاؤں، کچھ باتیں آپ اپنے علم میں رکھیں۔ انسانوں کو پیدا کرنے سے تقریباً ہزاروں سال پہلے اللہ نے آگ سے، انگار سے ایک مخلوق پیدا کی تھی،
جسے جنات کہتے ہیں، ان میں جو بزرگ تھا، سب سے بڑا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، وہی جنات کا جد امجد تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں، یعنی اصل ہیں، سب کے اصل۔ خیر، عزازیل بڑا عبادت گزار، اللہ کا فرما بردار جن تھا۔ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے، پختہ سند کے ساتھ تو ہم اس کو نقل نہیں کر سکتے، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو میں ایسے ہی نقل کر دے رہا ہوں۔ وہ جنت کے نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اس کے علم کا ڈنکا پورے عالم زمین و آسمان میں بجنے لگا تھا۔ اس کو یہ لگ رہا تھا، اس کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ میں سب سے بڑا اور قابل اعزاز ہوں، سب سے بڑا ہوں، میری طرح نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مجھ سے بڑا زاہد، اور تمام عابدوں اور زاہدوں کا میں ہی فقط سردار ہوں، میرے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کسی کا مقام و مرتبہ نہیں۔ یہ سب اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں تھا۔ اسی بات کا اس کو غرور ہو گیا تھا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ کوئی کسی صوبے کا وزیر اعظم سی ایم ہو، یا کسی ملک کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جیسے وزیر اعظم ملک کا ہو، پی ایم ہو، یا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو جیسے کہ سی ایم، ہر کوئی اس سی ایم یا پی ایم کی بات کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کی بات کو مان کر چلتا ہے۔ کوئی ایسا اس وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے اوپر، سلطان، شہنشاہ، بادشاہ کے اوپر، راجہ کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ راجہ کو اس کی بات ماننے کی ضرورت پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر اچانک سے اس کو کہا جائے کہ تم اے وزیر اعلیٰ، صوبے کے وزیر اعلیٰ، تم فلاں کا کام کرو، فلاں کی خدمت کرو، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر وزیر اعلیٰ ہوں تو مجھ پر وزیر اعظم میرے سے بھی بڑا ہے، مجھ سے بھی بڑا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہوں، لیکن مجھ پر تو اللہ بڑا ہے، مجھ سے بڑا حاکم تو وہ ہے۔ تو عزازیل کو، ابلیس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے، وہ تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ مگر عزازیل یعنی ابلیس کو یہ تمیز نہیں تھی، یہ تمیز نہ رہی، اس تکبر کی وجہ سے، اس کے غرور نے اس کے آنکھوں پر، اس کے عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے حکم دیکھا مگر حکم دینے والے خالق کا نہیں سوچا۔ فرشتوں نے رب کے حکم سے سجدہ کیا، 1000 سال سجدے میں رہے۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس اکڑ کر کھڑا ہوا ہے، چہرہ پھرا ہوا ہے، دوسری طرف چہرہ کیا ہوا۔ آج تک جو چہرہ بڑا خوبصورت چمکتا دمکتا تھا، آج وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ چہرہ سیاہ، کالا، بدترین ہو رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے۔ آج وہ ایک خوفناک دیو کی صورت میں ہے۔ ابلیس کی نافرمانی اور اس کا انجام اور اس کو ملنے والی سزا دیکھ کر فرشتوں کو محسوس ہوا کہ ہم کو یہ رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق جو ملی، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی، اس بڑی نعمت پر، اس بہت بڑی نعمت پر تمام فرشتے اللہ کا شکر بجا لانے کی نیت سے دوبارہ سجدے شکر کے طور پر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کے یہ 2 سجدے خدا کو اس قدر پسند آئے، اس قدر پسند آئے کہ اللہ نے اپنے تمام بندوں پر 2 سجدے فرض کر دیے۔ ہم نماز میں ہر ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ ایک سجدہ اس حکم کا، فرما برداری کا، دوسرا سجدہ اس فرما برداری پر، جو اس فرما برداری کی توفیق جو ملی، اس سعادت پر، اس نعمت پر شکر کا۔ شیطان کی حجت بازی۔ اللہ یقیناً عالم الغیب ہیں، سب کے دل کی باتوں کو وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ اللہ جو باتیں ہو گئیں، جو ہو رہی ہیں، جو آئندہ ہوگی، سب اللہ کے لیے برابر۔ میرے اور آپ کے لیے فرق ہے کہ جو اب ہو رہی ہیں وہ جانتے، جو ہو گئی ہے وہ جانتے، آگے کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے۔ مگر اللہ نے دوسروں کو بتانے کے لیے، فرشتوں کو، حضرت آدم کو بتانے کے لیے اللہ نے ابلیس سے سوال کیا تاکہ امتحان اور آزمائش اس کی بھی ہو جائے۔ اللہ نے پوچھا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میرا حکم آ گیا تو اس کے باوجود کس بات نے، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟
سورۃ الاعراف میں یہ آیت ہے، اس شیطان کا، ابلیس کا جواب تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے۔ آگ بلندی یعنی اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ مٹی سے پیدا ہوئی مخلوق جو کم درجے کی ہوتی ہے وہ مجھے سجدہ کرتی، آگ سے پیدا ہونے والی اعلیٰ مخلوق میں اس کا سجدہ کروں؟ یہ اس کی حجت بازی تھی۔ علماء کرام نے تفسیروں میں لکھا ہے آگ اور مٹی میں سے کون افضل اور کون کمتر ہے، اس کا تو اس شیطان کو، جو اپنے ذام میں سب سے بڑا عالم وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس کا تو اس کو خیال آیا، مگر بدبخت یہ بھول گیا، کتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود غرور اور تکبر جب آ گیا تو وہ یہ بھول گیا، بڑا عالم اپنی جگہ لیکن بھول گیا آدم اور وہ، حضرت آدم بھی اور وہ ابلیس سے شیطان بھی، دونوں کے دونوں خدا کے مخلوق ہیں، اور مخلوق کو خالق کا، پیدا کرنے والے کا حکم بہر صورت ماننا لازم ہے۔ حضرت آدم بھی مخلوق، شیطان اور ابلیس بھی مخلوق، دونوں کے دونوں خالق کے حکم کے فرما بردار، خالق جو کہے گا اس کو کرنا ان پر لازم اور فرض تھا۔ نیز مرتبے کی بلندی میٹیریل خمیر سے نہیں بلکہ بلند اخلاق اور عالی صفات کی بنا پر ہے۔ چنانچہ مٹی میں جو عاجزی کی صفت ہے خالق کو یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے، اور آگ میں بڑائی اور بلندی کی جو صفت ہے، اکڑ پن کی، اوپر چڑھنے کی، وہ خدا کو بالکل بھی ناپسند ہے۔ غرض خدا نے بھی بتا دیا کہ اس سرکشی کی وجہ سے تجھے ابدی ہلاکت ہے، ہمیشہ کی ہلاکت ہے، وہی تیرے عمل کی قدرتی سزا ہے۔ فخرج منہا فإنک رجیم، جیسا ہم ہمیشہ اسی سے پناہ چاہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، دربار سے، درگاہ سے راندہ ہو گیا، بھگا دیا گیا، لعنت کر دی گئی اس پر۔ مگر اب ابلیس نے اللہ سے دو مطالبے اس نے کیے۔ نمبر 1، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے مانگ کر لے لیا، یا اللہ تیری رحمت سے ہمیشہ کے لیے میں مردود تو ہو گیا ہوں، تو مجھے مہلت دے کہ میں تا قیام قیامت، یعنی پہلا سور جو قیامت میں پھونکا جائے گا اس وقت تک مجھے زندگی ملے، ایسی اتنی لمبی زندگی مجھے عطا کر دے، اللہ سے مانگ کر لے لیا۔ نمبر 2، اتنی بڑی زندگی میں خوب اختیارات اور طاقت بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے طاقت اور اختیارات بھی اس نے اللہ سے مانگ کر لے لیے۔ یعنی جس انسان کی بدولت، شیطان کا یہ کہنا تھا کہ جس انسان کی بدولت میں مردود ہوا، راندہ درگاہ ہوا، اللہ کے دربار سے مجھے بھگا دیا گیا، ان انسانوں میں کے اکثر کو، بڑی تعداد کو اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری، اسی کے سجدہ شکر بجا لانے، انہی کی نماز، انہی کی عبادت سے تو مجھے بھگایا نا، تو میں انہی انسانوں میں کے بڑے کو، اکثر کو تیرا نافرمان، ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آ کر انہی گمراہ کر کے غلط راستے پر لے جاؤں گا۔ قرآن کریم کہتا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مگر ساتھ میں یہ بھی ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے جو مخلص بندوں کے ساتھ، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے ساتھ میں کچھ نہ کر سکوں گا، ان پر تو تیری خاص مدد نصرت شامل ہوگی، ان کے ساتھ تو میرا کچھ وہاں نہیں چلے گا۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، جیسا ہمارا اندازہ تھا کہ اسی ایک ویڈیو کے اندر بات ہم پوری نہیں کر سکے، وقت بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل فرمائے جو کہ شیطان اور نفس امارہ کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زندگی اور باقی سیرت سنائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔